अकेला छुटा मोहतरम सामीन इकराम, आज की ये मजलिस जो कि मजलिस चहलूम के उन्वान से मुनाकिद की गई है, मरहूम मकफूर सैयद जवाद
زیدی بن ریاض علی اور عروج زہرا بنت رفیع حسنین کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس چہلم منعقد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی چاہت معصومین کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، معبود ان کی مغفرت فرما اور جواب رحمت میں جگہ عنایت فرما، بہشت میں اعلیٰ درجہ مقام حاصل ہوں۔ لہذا مشہور معروف شعر کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مسلم نہ رہے کون رہے گا۔ اور اہل خانہ کے حکم کے مطابق 4 مصرے اس طرح سماعت کرنے کہ عرض کیا ہے کہ جذبہ عیسیٰ میں تمار نہیں مر سکتا، جذبہ عیسیٰ میں تمار نہیں مر سکتا، اور مقصد حیدر کرار نہیں مر سکتا۔ اور ایک کہہ گئی ہے زمانے سے صدائے شبیر، کہہ گئی ہے زمانے سے صدائے شبیر، آدمی مرتا ہے کردار نہیں مر سکتا، آدمی مرتا ہے کردار نہیں مر سکتا۔ پھر لوگ کہا کہ حضور درخواست کروں 2-3 منٹ ریاض صاحب کو مطابق لینا چاہتا ہوں۔ مرحوم جواد زیدی کے سلسلے میں جو کچھ کہا جائے وہ کچھ کم ہے، مختصر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک نیک مومن، خوش دل، بااخلاق، باکردار، صوم و صلاۃ کے پابند اور عزادار شہید الشہداء، خصوصاً امام حسین شہید الشہداء کے ارشادائی تھے۔ لہذا آپ کی کمالات و صفات تو بہت ہیں، لیکن دو چار اشعار بطور تعزیت میں اہل خانہ کی تسلی تشفی کے لیے بطور پرخط پیش کرتا ہوں۔ مرحوم کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے سماعت کرنے آپ فرصت کا تھے دیا جواب، آپ الفت کا تھے دیا جواب، حوصلہ آپ کا سوا جواب، حوصلہ آپ کا سوا جواب، اور مسکراہٹ بھی زندہ ہے، مسکراہٹ ابھی بھی زندہ ہے۔ ارے کیسے کہتے کہ مر گیا جواب، مسکراہٹ ابھی بھی زندہ ہے، کیسے کہتے کہ مر گیا جواب، گھر میں اپنے بچھایا فرش عزا، گھر میں اپنے بچھایا فرش عزا، دائمی مل گئی بتا جواب، دائمی مل گئی بتا جواب، اور ساری رونق تھی آپ سے گھر میں، ساری رونق تھی آپ سے گھر میں، سونا ہے گھر اب آپ کا جواب، سونا ہے گھر اب آپ کا جواب۔ اور شعر سماعت کریں گے کہ ہر فریضہ نبھایا ہے جس نے، ہر فریضہ نبھایا ہے جس نے، ان کے آنسو رلا گیا جواب، ان کے آنسو رلا گیا جواب۔ اور مجلس شہر میں آؤ تم بیٹا، مجلس شہر میں آؤ تم بیٹا، تازیہ شہ کا سج گیا جواب، تازیہ شہ کا سج گیا جواب، اور قلب احباب کا سکون و قرار، قلب احباب
کا سکون و قرار، اہل خانہ کا آسرا جواب، اور سماعت کرنے حسن اخلاق آپ کی صفات، حسن اخلاق آپ کی صفات، ہنستا چہرہ رلا گیا جب رات، ہنستا چہرہ رلا گیا جب رات، اور سب سے ملتے تھے جو محبت سے، سب سے ملتے تھے جو محبت سے، یاد آئیں گے باوفا جواب، قلب پھٹ جاتا غم سے ہم سب کا، قلب پھٹ جاتا غم سے ہم سب کا، گر نہ ہوتی یہ کربلا جواب، گر نہ ہوتی کربلا جواب۔ اور آخری شعر کے سر، اللہ دے عزیزوں کو سر، اللہ دے عزیزوں کو ہر ایک لب پہ یہ صدا جواب، اور مکہ سماعت کر لے روز محشر بھی تم مشرف ہو، روز محشر بھی تم مشرف ہو، اہل مجلس کی یہ دعا ہے جواب، اہل مجلس کی ہے دعا جواب، اہل مجلس کی ہے دعا جواب۔ جزاک اللہ۔ محترم سامعین اکرام، آئیے آج کی مجلس میں خطابت کے ایک فرائض انجام دینے کے لیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، سرزمین کشمیر سے تشریف لائے، ہماری نحیف سی آواز پر لبیک کہا، عالی جناب محترم المقام عزت مآب فخر الذاکرین ذاکر ممبر مولانا غلام حسین مٹو صاحب کشمیر آئیں اور آج کی مجلس میں خطابت کے فرائض انجام دیں۔ آپ لوگ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذي يسعى ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ فلعنة الدائمة على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محرم سے لے کر اس وقت تک کی آپ سب کی عزاداری کو، گریہ وزاری کو، ماتمداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ زندگی بھر عرش اعلیٰ پر بیٹھ کر جن علماء کا آپ سب نے، ہم سب نے بیان سنا، جن مرثیہ خانوں کے مرثیے سنے، جن نوخانوں کے نوے سنے، جن مومنین مومنات کی حلال کمائی، پاک کمائی کے نظر و نیاز ہم سب نے چکے، ہم سب نے کھائے۔ خدا حسین
جنت اور فرش اعضاء کے ان تمام خدمت گزاروں کے مرحومین کو بھی کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے، خدا ان کو بھی کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائیں۔ وہ لوگ جن کا آپ سب کی گردنوں پر حق ہے، مجھ حقیر ادنا اور ناچیز طالب علم کی گردن پر حق ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ اس عزا خانے میں سال ہر سال تک جو لوگوں نے عزاداری کی، مولا حسین پر گریہ کیا، مولا حسین کی یاد کو زندہ رکھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان کو بھی مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ جن والدین نے آپ سب کو، ہم سب کو انگلی تھام کر، ہاتھ پکڑ کر عرش اعلیٰ پر آنے کے آداب و اطوار سکھائے، اگر وہ لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی بی بی زہرا اور اولاد فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت ان سب کو نصیب ہونے کے لیے، جس جوان کی ایصال ثواب کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس کنیز زہرا سلام اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، ان سب کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے، ان کے جوار میں ان کو جلال نصیب ہونے کے لیے، سب مل کر ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان سب کی روح کو بخش لیں بلند آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے وہ خوش قسمت لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے، وہ سایہ تاج ان کے سروں پر باقی رہنے کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا اور امام زمانہ کے جانشین آیت اللہ عظمیٰ سیستانی، آیت اللہ عظمیٰ خامنئی اور دیگر دین کے خدمت گزاروں کی صحت سلامتی تندرستی طول عمر کے لیے، امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جلد جلد ظہور کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے۔ جس نورانی جملے کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے کلمات کے ساتھ میں 150 نمبر حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے، سألہ رجل ان یعظہ، ایک صاحب کو یہ احساس ہوا کہ مجھے اپنے روحانی بیماریوں کی علاج کے لیے طبیب کے پاس جانا چاہیے، تو روحانی بیماریوں کے طبیب کا نام ہے علی اور آل علی۔ یہ احساس پیدا ہونا کہ مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت ہے، یہ ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی۔ اگر کبھی کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ بھائی